بزرگوار ملک نصیر احمد اوان و زوجہ ملک نصیر احمد اوان و جملہ مرحومین اور جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، تمام تر کے مرحومین کے سوال ثواب کے لیے ایک سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ شکر کر بدرکنی صلوات و جماعت تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام مخدومۃ الانسان معصوم والقرآن، بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال، الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسن الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات با جماعت تلاوت فرما دیجیے۔ خدا بند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے۔ استاد ذی وقار استاد محترم کی مولا تمام پریشانیاں دور فرمائے، ان کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں، مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے۔ بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما دو۔ اجازت ہے جی تلاوت شروع کی جائے۔ آج جس شہنشاہ کا ذکر کی اذان میں دینے کے لیے کھڑا ہوں، وہ کردار میں بھی علی ہے اور نام میں بھی علی ہے۔ رضا اور ہوتا ہے، رضی اللہ اور ہوتا ہے۔ اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ میری حیثیت ممبر پہ بانی کی ہے۔ سبق سنانے کے لیے اپنی بزم کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنے استاد محترم سے دعا لینے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوں۔ اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ اس گھر کا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد۔
یہ سارے کے سارے محمد. اس گھر میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے محمد. اگر آپ اتنی خوبصورت انداز سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں جملہ آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں. محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، میرا 12واں بھی محمد ہے. عقیدہ یہ نہیں، عقیدہ اس سے آگے ہے. اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا اصغر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم بھی محمد ہے، اس گھر کا غازی بھی محمد ہے. بادشاہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار آپ تو سب ہی محمد ہے، میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا، اس نے ہاتھ کیسے نہیں اٹھایا. اس نے کہا سرکار آپ سب ہی محمد ہے، پھر آپ نے نام اپنی مرضی سے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہو، اس نے ہاتھ کیسے نہیں اٹھایا. اس نے کہا سرکار کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، نام یوں ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد دوئم، محمد سوئم. نام اپنے رکھ دیے، کسی کا نام علی رکھ دیا، کسی کا نام حسن رکھ دیا، کسی کا نام حسین رکھ دیا. ہاتھ ہے تو اٹھائی. سرکار کہتے وہ ہے الماری میں ہے قرآن، اٹھا کے لے کے آ. اس نے کہا زہرا کا بیٹا میں نے سوال کیا ہے، آپ نے نام اپنی مرضی سے کیوں رکھے؟ سرکار کہتے وہ قرآن لے کے آ. وہ قرآن لے کے آیا. بادشاہ نے کہا قرآن کھول. اس نے قرآن کھولا. جیسے اس نے قرآن کھولا نا، دیکھنا میری طرف، اس نے قرآن کھولا. مولا کہتے یہ بتا یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا زہرا کا بیٹا یہ تو صورتیں ہیں. بادشاہ کہتے بدبخت یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹ جائے تو قرآن ہوتا ہے. ہم بکھرے تو آل ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو محمد بن جاتا. یہ ہاتھ سلامت. ایسے نہیں مجلس کی ابتدا ہاتھ اونچے کرو حیدری. یہ سارے محمد، توجہ ہوگی سرکار، پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، اس گھر میں ہر فرد محمد. ابھی کچھ دن پہلے میں بات کرنے لگا ہوں اپنے جذبات پہ قابو رکھ کے، اپنی منصبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس بزم کا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اپنے استاد کی زبان بنتے ہوئے، ہاتھ بندی کھڑا. یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا. ہاتھ بندی کھڑا. کچھ دن پہلے وقت کے ایک امام محمد کی والدہ کو ایک خبیث ابن خبیث پھونکا، نجس ابن نجس پھونکا. میں نے کتا نہیں کہا. ممبر پہ کچھ دن سے ذاکرین جملہ کہہ رہے کتا پھونکا. معافی چاہتا ہوں، عقیدہ اپنا ہے، قبر بھی اپنی. کتا نہیں پھونکا، کیونکہ جنت میں کتا جا سکتا ہے، علی کا منکر نہیں جا سکتا. سارے ہاتھ اٹھاؤ حیدری. ویسے ان کو بھونکنے والا کتے سے کم نہیں ہوتا. آپ کی توجہ کے لیے ایک جملہ دیتا ہوں. منبر پہ تشریف فرما تھے میرے بادشاہ امیر کائنات. ایک شخص کہنے لگا یا علی تیرے فیصلے میں عدل نہیں ہے. خدا کی قسم امیر کائنات نے بلا تشبیہ کہا چپ کرو کتا. وہ کتا بن گیا. یہ جملہ تم لوگوں نے کتنی دفعہ سماعت فرمایا، میں بالکل تبدیل کر کے پڑھنے لگا. کتا وہ بن گیا کیونکہ علی نے بنایا تھا وہ کتا. کتا بن کے دربار سے نکلا، گلی میں آیا، بندے اس کے پیچھے علی کو بھونکا. پنڈ میں نیا کتا آ جائے تو پرانے کتے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. جیسے ہی یہ گلی میں آیا نا، باقی پرانے کتوں نے اسے پکڑا. کسی نے گلے سے کاٹا، کسی نے پیٹ سے کاٹا، کسی نے ٹانگوں سے کاٹا. بندے کتے اس کے پیچھے علی کا بھونکا، علی کا بھونکا، علی کا بھونکا. بندہ زمین تو بیٹھا ہے، میں بیٹھا دیکھا میں سرکار کی قسم ہے یہ کہتا ہے بندہ تھا
لیکن بن کتا گیا تھا کیونکہ یہ علی کو پھونکا تھا. بندے کتے اس کے پیچھے تھے. علی کو پھونکا ہے، علی کو پھونکا ہے. ذہن انسانوں والا تھا. گھر کا دروازہ دیکھا، گھر میں داخل ہوا، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جہاں اس کی بیوی بیٹھی تھی بیوی کے پاس پہنچا. اس بیوی نے دیکھا یہ نجس کتا، پلیت کتا، گلیش کتا میرے گھر میں کیسے؟ اس نے جوتا اتارا، مارنا چاہا. دروازے میں بندے کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہ مارنا نہ مارنا. کہتے کیوں نہ ماروں؟ کہتی شوہر ہے یہ تیرا، کہتی شوہر ہے یہ میرا، کہیں علی کو تو نہیں پھونکا. ہماری مجبوری یہ ہے، حملہ جہاں سے بھی ہو جواب ہم منبر سے دیتے ہیں. بیرونی حملہ ہو یا اندرونی حملہ، جواب ہمیشہ ہم نے منبر سے دیا، کیونکہ ہم نے علی سقیفے سے نہیں غدیر کے میدان سے لیا. کسی بھی حال میں علی پہ کوئی سمجھوتا نہ کرنا. سانس وہی آنی ہے جو بادشاہ علی نے دینی ہے. اس سانس پہ بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. ہمیں فخر ہے، ہماری دشمنی کی وجہ علی ہے. علی کی دشمنی میں لوگ ہمیں کافر، مشرک، سحری کہتے ہیں. تیرا جو دل چاہتا ہے ہمیں کہہ، لیکن ہم گتی سے زبان کھینچ لیں گے ہمارے بادشاہوں کو اگر بھونکا کو. ہمیں یہ عقیدہ مسم تمار نے دیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ مختار نے دیا ہے. مسم نے کہا تھا نا یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. ذکر شاہ نجف سے نہ رکوں گا میں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، لے کے راک میری جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا دو مجھے. 1-2 دن نہیں صبح ویچھا تلک، جب تلک جہاں تک ہوا جائے گی. ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا، جا علی کی صدا آئے. ہمیں یہ عقیدہ مسم تمار نے دیا، ہمیں یہ عقیدہ مختار نے دیا. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. سانس میں نے پہلے بھی کہا ہے وہی آنی ہے جو مرشد علی نے دینی. کتنی اچھی موت ہوگی جو علی کی محبت میں آ جائے. اور علی والا مرتا نہیں ہے، واپس جاتا ہے. شہید علامہ ناصر آباد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا میرے دل میں نصب ہے، اگلوں یا نگلوں. سرکار فرماتے تھے علی کی محبت میں اگر موت بھی آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ یہاں بھی حکومت علی کی ہے وہاں بھی حکومت علی کی ہے. یہاں بھی علی کی رعیت بن کے رہنا ہے، وہاں بھی علی کی رعیت بن کے رہنا. بہانے سے یزیدیت کا تحفظ نہ کرو. میرے ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم اس ملک کے بانی ہیں، کرایہ دار نہیں. ہم امن پسند قوم ہیں، ہم تفرقے نہیں ڈالتے، ہم اپنے بچوں کے ذہن خراب نہیں کرتے. میں پیغام دے رہا ہوں، اگر سر اٹھانا تمہاری زبان بن کے منبر پہ کھڑا ہوں. ہم نے کبھی اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب نہیں کیا، کیونکہ اس ملک کا امن ہم خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرے ملک کی ایجنسیاں اس خبیث ابن خبیث کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سرعام چوک میں پھانسی دے، کیونکہ اس نے وقت کے محمد کی گستاخی کی. ورنہ ہمیں مختار بننا بھی آتا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی. مختار کے سر اٹھائیں، سامنے تخت بیٹھا ہے کتا. اس نے مختار کو کہا مختار علی علی کرنا چھوڑ دے. مختار کہتا ہو جہل، مجھے کہتا قرآن پڑھنا چھوڑ دے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ پردہ میں پہ گھبرائے تو اسی بیٹھے ہو. قرآن پڑھنا چھوڑ دے. اس نے کہا علی کو نہیں چھوڑے گا. کہتا ماننا میں نے تجھ سے پوچھ کے تھا.
جب میں نے مانا تھا علی کو، تجھ سے پوچھا، کہتا اگر علی کو نہیں چھوڑے گا تو ابھی میں اپنے جلاد کو، توجہ یہ ہے عقیدہ، اس نے کہا ابھی میں اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا، میرا جلاد تیری گردن تیرے دھر سے الگ کر دے گا۔ مختار مسکرا کے کہتا زندگی تجھ سے لی تھی، زندگی اسے دینی ہے جس بادشاہ سے لی تھی۔ کتاب کہتی اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا، اس کے جلاد نے تلوار ہوا میں اٹھائی، سرخی جلاد تھا مختار کے چہرے پہ، ہوا میں زلفیں لہرا رہی تھی، پھیرتی آنکھوں کے ساتھ مختار نے جلاد کو دیکھا، جلاد کے ہاتھ میں کپ کپتاری ہوئی، تلوار زمین پہ گری، نعت علی پڑھ کے مختار نے انگڑائی دی، سارے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے، 2 چکر مختار نے تلوار کے لگائے، پورا تلوار خالی ہوا۔ جب پورا تلوار خالی ہو گیا، ابن زیاد کے تخت پہ مختار نے ٹھوکر مار کے کہا او تو مجھے موت کو حکم دیتا ہے، تجھے نہیں پتا ابھی میں بچہ تھا، کل کی باتیں بتانے والے علی نے، میرے بادشاہ علی نے، شریعت کے وارث علی نے، نبوت کے وارث علی نے، میرے مرشد علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا جب اس تخت پہ تو راج کرے گا، 1,46,000 دشمن علی مارے گا، میں نے ابھی تیرے جیسا کتا نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکتی؟ ہاں تجھے کرو حیدر حیدر، ہاں تجھے لال کلندر، میں نے ابھی تیرے جیسا ایک کتا نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکتی؟ نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب۔ ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام بابا جی سرکار ذریعت عمران شاہ صاحب، سیدزادے کے استقبال میں ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائی۔ کیا دیکھ لیں جیسے بسم اللہ، پھر بھی ایک صلوات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب، اپنا عقیدہ مختار والا بنو، مسم تمار والا بنو، وقت ایسا آ چکا ہے سرکار سر اٹھاؤ، توجہ ہے، اپنا عقیدہ مختار والا بنا دو، مسم تمار والا بنا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں سرکار، ہاتھ بندی کھڑا سیداں، نو کمپرومائز علی ابن ابی طالب، کسی حال میں بھی علی سے دور نہ ہونا، ایک لمحہ بھی علی کو سوچنا نہ، اپنا عقیدہ ممبر پہ پڑھنے کا عادی ہوں، پیغام سمجھ لو نصیحت سمجھ لو، کسی لمحے بھی علی سے دور نہ ہونا، بغیر علی کے کوئی عبادت نہیں، تیری نمازیں علی کے بغیر نماز نہیں، ٹکریں، علی چھوڑ کے روزہ رکھے گا، بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں، علی چھوڑ کے حج پہ جائے گا، آوارہ گردی ہے، حج نہیں، بندے منہ بند کر کے کھڑے نے، کچھ بیٹھے نے، اب تیری چپ کیسے ٹوٹے گی میں دیکھتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب ولایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے نا، کان بند کر یا اٹھ کے چلا جاؤں، تو ابلیس اس کے ساتھ کان لگا کے اس کی نماز سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، بسم اللہ جی، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز توجہ ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، جیسی وہ نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے نا، ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو وضو کر رہا تھا میں نے تجھے دیکھا، تو نے مصلی بٹھایا میں نے تجھے دیکھا، تو نے تکبیر الاحرام پڑھا میں نے تجھے دیکھا، تو رکوع میں گرا میں نے تجھے دیکھا، تو سجدہ میں بیٹھا میں نے تجھے دیکھا، خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں، اور جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے معاف؟ کسی حال میں علی سے دور نہ ہونا۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانان کی ہاتھ باندھ کے خوش آمدید کرتا ہوں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہوں، بہت شکریہ۔
کسی لمحے بھی علی سے دور نہ ہونا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازار سے گزری ہے زینب. ایک صرف جملہ تکمیل عبادت کے لیے، ایک فہرست جو جانی ہے بی بی کے حضور، اس میں میرا نام آ جائے. کسی بھی لمحے علی سے دور نہ ہونا. ولایت علی مسجد کے مولوی سے نہ پوچھی، تو نے علی ولی اللہ پوچھنا ہے تو مسجد کے مولوی سے نہ جا کے پوچھ. تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ پاک بی بی زہرا کے زخمی پہلو پہ لکھا ہے. کم بندوں نے ہائے کی. حسن کے جنازے پہ لکھا ہے. علی اکبر کی برسی پہ لکھا ہے. ہائے کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں. قاسم کے ٹکڑوں پہ لکھا ہے. علی اصغر کے پیاسے گلے پہ لکھا ہے. حسین کے آخری سجدے پہ لکھا ہے. بی بی سکینہ کے زخمی رخساروں پہ لکھا ہے. سجاد کی کڑیوں پہ لکھا ہے. زینب کی لٹی چادر پہ لکھا ہے. پل بغداد پہ پڑے ایک جنازے پہ لکھا ہے. اسی ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. تیرا سننا آسان، میرا پڑھنا آسان. کم بندوں نے ہائے کی ہے. یہ وہی بی بی ہے جو اپنے گھر میں چند قدم چلتی تھی اور تھک جاتی تھی. میں ہاتھ بندی کھڑا، یہ نہ دیکھ کون پڑھ رہا ہے. ہائے کرنا بڑی قبولیت کی وجہ سے ہم بڑی. میں ہاتھ بندی کھڑا. 72 بازار اور زینب. ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا، سرکار دربار کو رستہ تو ایک ہی جاتا ہے، پھر بی بی کو مختلف بازاروں سے کیوں گزارا کہ؟ جملہ پڑھا. یزید نے شام کی بدکار عورتوں کو خط لکھوایا. بندہ بڑا امیر ہے جڑا جملے تے ہائے نہ کر سے. باہر نکلو علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. جب یہ شام کی بدکار عورتیں، یہ فحاشہ عورتیں گھروں سے باہر نکلی، انہوں نے یزید کو خط لکھوایا. اور یزید یہ بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھا، میں کون سا جملہ کہوں گا تو ہائے کرے گا. اس نے کہا علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. وہ جو اپنے صحن میں نہیں چلتی تھی، وہ کبھی کسی گلی سے گزرتی، کبھی کسی گلی سے گزرتی. مجھے معاف کرنا اگر کسی کا دل دکھے تو تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے. یہ علم عباس میں میرا ہاتھ ہے. کتابیں کہتی انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے، انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکی. 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا. سینے ہاتھ سے مار سکتا ہے نا یار. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا. یہ جا کے کہتا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذی الحج میں قربانیاں اپنی چھتوں پہ کرتے ہو. کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے. اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس تاجر کے سامنے آیا. تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ذرا آہستہ بول. 6 مہینے پہلے یہاں سے کچھ بیویاں گزری ہیں، پسے گردن ان کے ہاتھ بندے تھے. یہ شام کی بدکار عورتوں نے اتنے پتھر مارے، یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ شام کے لوگ کہتے تھے اور جس نے علی سے بدلے لینے